السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین کرام، کہتے ہیں آستین کے چھپے ہوئے سانپ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ اس میں شک نہیں، آستین کے چھپے ہوئے سانپ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آستین کے چھپے ہوئے سانپوں کی حرکات جو ہیں یہ بھی دور دراز تک بڑا رنگ لے کر کے آتی ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں عمران خان کے دور میں کیا کچھ نہیں ہوا، کہاں کہاں مسجدوں کو شہید کیا گیا، اور تو اور بڑی کراچی کی بہت بڑی جامع مسجد، بڑی پرانی مسجد، اس کو شہید کرنے کا آرڈر آ گیا تھا۔ وہ تو پبلک کے کھڑے ہونے سے اور عوام کے ہلڑ گلڑ سے بچنے کے لیے حکومت کو ہلکا ہاتھ رکھنا پڑا۔ جب پاکستان جو ایک اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے، یہاں پر آنے والی حکومتیں مسجد کو اور مدارس کو شہید کریں گی، یہ آستین کے سانپ یہ کام کریں گے، تو باہر والوں کو تو پھر موقع ملے گا نا۔ بھارت میں کیا ہوا ہے ابھی؟ مسلم دشمن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ریاست پردیش میں مسجد بھی اور مدرسہ بھی شہید کر دیا گیا۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی ممالک والے خود یہ کر رہے ہیں تو ان کو تو اور شے ملتی ہے، وہ تو پھر اژدہا بن کر کے حملہ آور ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، جو آستین کے چھپے ہوئے سانپ جنہوں نے اسلامی ملکوں کے اندر یہ اس قسم کی حرکتیں اور کام کیے ہیں، اور ان کو دیکھ کر غیر مسلموں کو جو شے مل رہی ہے اور جو وہ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، دین اسلام کو مٹانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، یقیناً اس کا گناہ ان کو تو ملے گا سو ملے گا، لیکن جو اسلامی ممالک والے جو اپنے ہاں اس قسم کی حرکتیں کرتے چلے آ رہے ہیں، اس کا گناہ ان کے سر پر بھی جائے گا، کیونکہ ان کی طرف سے شے ملی ہے ان کو۔ ان کو دیکھ کر کے ان کافروں نے بھی یہی حرکتیں شروع کر دی ہیں۔ آج اگر امت مسلمہ متحد ہوئی بھی ہو، یہ عالم اسلام تقریباً 58 ممالک ہیں، اگر یہ سب متحد ہوئے ہوں تو پھر ایسی نوبت پوری دنیا میں کہیں پر بھی نہ آئے کہ مسلمانوں کی مسجد کو یا مدرسے کو شہید کیا جائے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی سب متحد ہو جائیں، ورنہ روز قیامت حکمران بھی اور عوام بھی اور وہ علماء بھی جو انتشار کا شکار ہوئے ہیں اور قرآن و سنت کو چھوڑ کر کے ادھر بھی ادھر دوڑے لگا رہے ہیں، یقیناً یہ سب قیامت کے دن پوچھے جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے، میں مسلمانوں کو کہوں گا، انڈیا کے مسلمانوں کو بھی اور پاکستان کے مسلمانوں کو بھی، اپنے اندر اتحاد پیدا کریں۔ جب آپ کا اتحاد ہوگا، آپ سب ایک ہوں گے۔ یہ میری مٹھی بن ہے، 5 انگلیاں ہیں، جب مکہ کسی کو لگے گا تو بڑا زوردار لگے گا، لیکن اگر میں ہاتھ کھول لوں اور ایک انگلی سے اس کو مارا، دوسری سے اس کو مارا، تیسری سے اس کو، میری انگلی ٹوٹ کر کے رہ جائے گی، کسی کو کوئی ضرب نہیں آئے گی۔ یہ آپ کو مثال دی ہے اتحاد قائم کرنے کے لیے۔ آپ سب متحد ہو جائیں ایک مٹھی کی طرح سے، تمام مسلمان، پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالی یہ کافر کیسے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔